کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، نماز میں کبھی کبھی آدمی کا دماغ ادھر ادھر جانے لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ الرجل، آدمی جب نماز میں اس کا دماغ ادھر ادھر جانے لگتا ہے تو یہ دراصل شیطان کی حرکت ہوتی ہے۔ 6 چیزیں ہو گئی، کتنی؟ 5 ہوئی۔ 6 نمبر 6، شیطان ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ پھر آخر میں پوچھتا من خلق ربک، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اس حال میں پہنچ جاؤ، جب شیطان تم سے اس طریقے کا سوال تمہارے دماغ میں پیدا کرنے لگے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، وَلْيَنْتَهِ، اور اپنے اس ارادے سے، اپنے اس خیال سے باز آ جاؤ۔ تو ہمارے عقیدے کو ڈائنامائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زندگی میں اگر کوئی کام تمہاری مرضی کے خلاف ہو جائے تو کبھی یہ مت کہو کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر مودی جی کی حکومت نہ ہوتی تو لائن نہ لگنا پڑتا، ایسا بھی مت بولو۔ یہ لگنا پڑتا، یہ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، یہ پریشانی ہمیں اٹھانی ہے، اٹھانا تھا۔ چلیے وہ حدیث بھی جلدی جلدی سنا دیتا ہوں، ہمارے پاس پرچی آ چکی ہے، ایک چیز اور بیان کر کے بعد ختم کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب القدر، تقدیر کی جہاں تقدیر کا بیان ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں، وفی کل خیر، لیکن دونوں کے اندر بھلائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، اے میری امت کے لوگوں، جو کام تمہیں اچھا لگے، تمہارے لیے صحیح ہو، شریعت کے اعتبار سے جائز ہو، مفید ہو، وہ کام کرو، کوشش کرو۔ ولا تعجز، عاجز ہو کے مت بیٹھ جاؤ۔ گھر میں پیسہ نہیں ہے، بینک میں لائن لمبی لگی ہے، آپ کی محترمہ کہہ رہی ہے کہ ارے پیسہ لاؤ، دال کیسے آئے گی، چاول کیسے آئے گی، تو گھر میں بیٹھنے سے تو پیسہ ملنے والا نہیں، چلو 4000 کے لیے ہی لائن میں لگ جاؤ۔ ولا تعجز، عاجز ہو کے کسی بھی کام میں عاجز ہو کے آلسیوں کی طرح بیٹھ مت جاؤ۔ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر زندگی میں تمہاری کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو یہ مت کہو کہ لو انی فعلت کذا کان کذا و کذا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ جیسے ہی تم اپنے منہ سے نکالو گے کہ اگر ایسا کر دیتا، اگر ویسا کر دیتا، تو وہیں سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا۔ اگر جہاں منہ سے نکلا تو زندگی میں اگر مگر نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہماری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر ہماری بنائی ہے اسی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو ایک ہی جملہ اپنے منہ سے نکالو، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ تو عقیدے کو خراب کرنا یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ 7ویں چیز جو شیطان کو بہت پسند ہے، ابھی طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے سپریم کورٹ میں جو ہے کیندر حکومت، ہماری کیندری حکومت، مرکزی حکومت کی طرف سے باقاعدہ وہاں ایک شپت نامہ ڈالا گیا، حلف نامہ ڈالا گیا کہ بھئی 3 طلاق پر پابندی لگائی جائے۔ تو طلاق جو ہے، طلاق یہ اللہ کو پسند نہیں، شیطان کو بہت پسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا عرش، اپنا تخت روزانہ سمندر میں لگاتا ہے، سمندر کے اندر شیطان کا دربار لگتا ہے، شیطان اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، اور شیطان اپنے چمچوں سے، اپنے کرمچاریوں سے، اپنے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے، اور جو جتنا گھٹیا کام کرتا ہے، جتنا خراب کام کرتا ہے، اتنا شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ ایک شیطان کا چیلا آتا ہے، کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، شیطان کہتا ہے ارے تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ اور ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے، ایک شیطان آتا ہے، شیطان کا چیلا، اور کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین زوجتہ، اے ابلیس، اے ہمارے سردار، میں فلاں آدمی کے پاس گیا، اس کی اور اس کی بیوی کے بیچ میں جھگڑا کرا دیا، دونوں الگ ہو گئے، طلاق ہو گئی۔ تو شیطان کہتا ہے نعم انت، ہاں تو نے کام کیا ہے۔ اور حدیث کے ایک راوی کہتے ہیں فیلتزمہ، شیطان گلے لگا لیتا ہے،
شیطان اپنے چمچے کو گلے لگا لیتا ہے. تو طلاق، میاں بیوی کا جھگڑا، جب ایک فیملی برباد ہوتی ہے، ایک پریوار برباد ہوتا ہے، یہ شیطان کو بہت پسند ہے. اور آٹھویں اور آخری چیز جو شیطان کو بہت پسند ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. اللہ نے فرمایا سورہ اسراء کے اندر کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. اچھا ایک نقطے کی بات بتا دوں کہ فضول خرچی کرنے کے لیے عربی زبان میں دو الفاظ آتے ہیں، ایک اسراف آتا ہے، ایک تبذیر آتا ہے. اسراف کا مطلب اس کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے فضول خرچی، اور تبذیر کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے فضول خرچی. لیکن تبذیر کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبذیر کچھ اور چیز ہے. اسراف اصل میں کہتے ہیں صرف الشیء فیما ینبغی زائداً علی ما ینبغی. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ کسی مناسب چیز میں خرچ کیا جائے لیکن مناسب لمٹ کو کراس کر دیا جائے. شادی 1 لاکھ میں ہو سکتی ہے لیکن 5 لاکھ خرچ کیا جائے. ابھی نوٹ کا مسئلہ چل رہا ہے پورے انڈیا میں، لیکن بنگلور کے اندر ایک بہت بڑے نیتا جی کی لڑکی کی شادی میں 500 کروڑ روپے خرچ ہوئے. معلوم ہے آپ کو؟ وہ دیش بھکت تھے. جو اس فیصلے کا ویرودھ کرے، آج ہماری میڈیا کہتی ہے کہ وہ دیش دروہی ہے. اور جو 500 کروڑ روپیہ اس پریشانی کے عالم میں، جب ایک غریب آدمی بیچارہ دال روٹی کے لیے ترس رہا ہے، 50 لوگ اب تک مر چکے ہیں. سب سیاسی باتیں ہو جائیں گی. بہرحال فضول خرچی، اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خرچ غلط جگہ نہیں کریں. شادی کرنا غلط کام نہیں ہے، صحیح چیز میں غلط خرچ کرنا، صحیح چیز میں حد سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے. اور تبذیر کس کو بولتے ہیں؟ صرف الشیء فیما لا ینبغی، غلط جگہ پیسہ خرچ کرنا. فلم دیکھ رہے ہیں آپ، ناجائز پیسہ اڑا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں آپ، جوا کھیل رہے ہیں آپ، ناجائز جگہ پیسہ خرچ کرنا، اس کو بولتے ہیں تبذیر. لہٰذا اسراف الگ ہے، تبذیر الگ ہے. یہ نقطہ یاد رکھیے. اور تبذیر جو ہے یہ بذر سے بنا ہے. عربی میں بذر بولتے ہیں بیج کو. جب کسان کھیت میں بیج بوتا ہے تو پیداوار پیدا ہوتی. تو تبذیر کا مطلب ہوتا ہے اپنے بیج کو برباد کر دینا. پتا چلا کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک بیج ہے، ایک نعمت ہے. مال کو اگر ہم نے غلط جگہ برباد کیا تو گویا جس بیج سے ہم پیداوار پیدا کر سکتے تھے، ہم نے اس بیج کو برباد کر دیا. تو یہ 8 چیزیں، پہلی شرک، دوسری عریانیت، تیسری آپ کی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا، چوتھی چیز شراب اور جوا، 5ویں چیز نماز کا چھوڑنا، اور 6ٹھی چیز عقیدے کے اندر خرابی پیدا کرنا، 7ویں چیز طلاق، اور 8ویں چیز فضول خرچی کرنا. یہ 8 چیزیں شیطان کو بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ان جو بعد میں 8 چیزیں بیان کی گئیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو 8 چیزیں میں نے ذکر کی اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.